السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کیسے ہیں؟ اللہ سے امید ہے آپ تمام بخیر ہوں گے۔ میں آج آپ کے سامنے سچ اور جھوٹ اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سچائی کو پسند فرماتا ہے، جھوٹ سے اللہ تبارک و تعالی کو بہت ہی ناپسند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات ہے اور جھوٹ ہلاکت ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہر حالت میں سچا بن کے رہنا چاہیے، جھوٹ سے کوسوں دور رہنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ایک مومن زناکار ہو سکتا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، بے نمازی ہو سکتا ہے، خطاکار ہو سکتا ہے، قاتل ہو سکتا ہے، نافرمان ہو سکتا ہے، یعنی بہت ساری برائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر فرمائی کہ ایک مومن کے اندر بہت ساری برائیاں ہو سکتی ہیں، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی مومن جھوٹ بولتا ہے تو گویا کہ اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جس مومن کے اندر 3 باتیں پائی گئیں، جس انسان کے اندر، جس ایمان والے بھائی کے اندر یا جس امتی کے اندر 3 باتیں پائی گئی، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ جنتی ہے، وہ کامیاب ہے، اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ سچ بولتا ہوں، جھوٹ کبھی نہیں بولتا ہوں، ہمیشہ سچا بن کر رہتا ہوں، اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ امانت دار ہو، امانت میں خیانت نہیں کرتا ہوں، دھوکہ نہیں دیتا ہوں۔ امانت اگر اس کے پاس رکھی گئی ہے تو اس کی حفاظت کرنے والا ہو، اس کی خیانت نہیں کرتا ہے، کسی مومن کو وہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، کسی مومن کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حلال، جس شخص نے رزق حلال استعمال کیا اس کی زندگی میں خیر و برکت عینی ہی یقینی ہے، رزق میں برکت ہوگی ہی۔ یہ 3 باتیں جس انسان کے اندر، جس مومن کے اندر، جس ایمان والے بھائی کے اندر آ گئی، اس دنیا میں بھی عزت، عافیت، سکون و اطمینان کی زندگی حاصل کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا حاصل ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس کو حاصل ہوگی اور کامیابی مل جائے گی اور جنت میں داخلہ بھی ہو جائے گی۔ اس لیے حضرات، ہم تمام لوگ ان 3 باتوں پر بہت زیادہ توجہ کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ میں پھر دوبارہ ان 3 باتوں کو کہنا چاہوں گا کہ سچا ہو، جھوٹ سے دور رہو، امانت دار ہو، خیانت سے دور رہو، رزق حلال کھاؤ، حرام سے دور رہو۔ آج پوری دنیا میں حرام رزق کا دور چل رہا ہے، حرام کا بازار گرم ہے، کوئی دھوکہ دے کر کے کسی کے ساتھ، کسی بزنس کے ساتھ، کہیں زمین ہڑپ کر کے، کہیں پر بھائی کا مال ہڑپ کر کے، زمین ہڑپ کر کے، دکان ہڑپ کر کے مال حرام کھا رہا ہے اور اس کو حلال سمجھ کر کھا رہا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، جو چیز اس کے لیے حرام ہے اور اس کو حلال سمجھ کر کھا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمجھیے عذاب اس پر آئے گا جو حرام کھائے گا۔ اور یہ تو بات واضح ہے کہ جس انسان کے اندر، جس مومن کے اندر، جس امتی کے اندر ایک لقمہ حرام کا چلا گیا،
اس کی عبادت 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ اس رزق حرام کی وجہ سے، اس لقمہ حرام کی وجہ سے اس کے پورے جسم کے اندر حرام کی غذا پیدا ہوئی، حرام کا خون پیدا ہوا، حرام کا گوشت پیدا ہوا، جس کی وجہ سے ان کی کوئی بھی دعا، کوئی بھی عمل صالح قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم تمام کو رزق حرام سے بہت بچنا ہے، حرام لقمے سے بچنا ہے، بہت احتیاط کرنا ہے کہ یہ چیز میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، یہ چیز میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ میں جو استعمال کر رہا ہوں یا یہ سورس، جس سورس سے میں یہ روپیہ اور رزق کما رہا ہوں، یہ سورس یا رزق ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اللہ اس سے ناراض ہو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طریقے سے، ایسے کاروبار سے، ایسے لین دین سے منع فرمایا ہے نہیں فرمایا ہے؟ اس کو بہت ہی کھنگال کر کے، بہت ہی توجہ کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ جانچ لیں، پرکھ لیں، اس کے بعد اس پر عمل ہو، اس کا استعمال کریں۔ اسی لیے حرام رزق کا ہم تمام لوگوں کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آخرت کے لیے تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ دنیا میں تو ہر انسان حرام حلال کی تمیز کیے بغیر کھا لیتا ہے، زندگی گزار لیتا ہے، لیکن آخرت میں بین فرق ہوگا۔ حرام رزق کھانے والے کو اللہ تبارک و تعالی الگ کر دے گا، اور یہ دو ٹوک فیصلہ ہوگا۔ ایک ایک لقمے کا، ایک ایک روپے کا جب حساب و کتاب ہوگا، اس دن ہم حساب دے نہیں پائیں گے۔ اس لیے توجہ کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ اس دنیا میں گزارنا ہے، اور جو لقمہ ہم کھا رہے ہیں اس کو دیکھنا ہے کہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اس لیے حضرات، اخیر میں آپ تمام حضرات سے درخواست ہے، التجا ہے کہ آپ تمام حضرات ان تینوں باتوں پر عمل کریں کہ جھوٹ سے بچیں، سچائی پر ثابت قدم رہیں، دھوکہ سے بچیں، وفاداری اور امانت داری پر قائم رہیں، ثابت قدم رہیں، حلال حرام رزق سے دور رہیں، پرہیز کریں، حلال رزق کا استعمال کریں، حلال رزق پر کاربند رہیں۔ حرام رزق اگر مل رہا ہے تو اس کے بغیر مرنا بہتر ہے بجائے کہ حرام رزق کھانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔